والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ دارالفتاح اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتے سے آج کے دن ہونے والے سلسلے میں ہم زکوٰۃ سے متعلق سوالات مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عزوجل اسی موضوع کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے، لیکن آج خاص طور پر آپ کی کالز کے اندر اور ویڈیو سوالات کے اندر جو سوالات ہم سے پوچھے گئے انشاءاللہ ان کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ زکوٰۃ سے متعلق پوچھنا چاہیں یا مزید کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے نمبرز موجود ہیں اسکرین پر، آپ ان پر اپنی کال ریکارڈ کروائیں، ویڈیو سوالات بھیجیے، چاہیں تو میسیج کے ذریعے بھی سوال پوچھیں، انشاءاللہ ممکن ہوا تو مفتی صاحب سے سوال پوچھے جائیں گے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے۔ کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ تو
جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ کچھ دیر کے لیے کچھ فنی خرابی کی وجہ سے، ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر آپ ہمارا سلسلہ نہیں دیکھ پائے۔ انشاءاللہ اب رابطہ بحال ہو چکا ہے اور ہم پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میں پلاٹ لینے کے بعد مکان بنا کے بیچتا ہوں، مکان بناتا ہوں، مگر اس میں جس ٹائم پہ میں بناتا ہوں تو میرے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا، جو بھی ہے وہ اس میں لگا دیتا ہوں۔ پھر مہینے 6 مہینے میں سال میں وہ مکان بکتا ہے تو میں آگے پلاٹ لے لیتا ہوں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں بس اتنا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کا گزارا کروں، تو کیا اس پیسے پہ میں زکوٰۃ دوں گا؟ یہ کاروبار میں کر رہا ہوں تقریباً 70-80 لاکھ روپے سے۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ پلاٹ لیتے ہیں، مکان بناتے ہیں، پھر اس کو بیچتے ہیں، تو یہ تجارت والی صورت ہے، اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ 70-80 لاکھ کے لگ بھگ اس کاروبار میں پیسے لگے ہوئے ہیں، لیکن خریدتے ہیں بیچتے ہیں لیکن ہاتھ میں اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں۔ صحیح۔ لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ اب یہ جو کاروبار کر رہے ہیں، جب ان کا سال پورا ہوتا ہے، جس دن سال پورا ہوتا ہے اس دن دیکھیں گے ان کے پاس کتنی پراپرٹیز ہیں، ٹھیک ہے، کتنے اس طرح کے پلاٹس ہیں جس کو انہوں نے اس نیت سے خریدا ہے کہ بیچیں گے۔ اب اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی، جو بھی قیمت ہوگی، اس حساب سے یہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہاتھ میں رقم نہیں ہے تو یہ عذر نہیں بنے گا، کوئی بھی صورت اختیار کرنی پڑے گی، یا صحیح۔ اپنی کوئی چیز بیچ کر یا قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت پر جو ہے وہ سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جب ان کا سال گزرے گا اس وقت دیکھیں گے ان کے پاس جتنی بھی اس طرح کی پراپرٹیز ہیں جن کو تجارت کی نیت سے انہوں نے لیا ہے، تو ان کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے لگا کر اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یعنی مال تجارت میں پروفٹ کا اعتبار نہیں ہوتا، اصل چیز کی قیمت بھی ملائی جاتی ہے، وہ بھی ملائی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ انہوں نے پلاٹ لیا 5 لاکھ کا، ٹھیک ہے، اب 1 سال کے بعد اس کی قیمت ہو جاتی ہے 6 لاکھ روپے، تو اب پورے 6 لاکھ پر ہی زکوٰۃ دیں گے، نہ کہ 1 لاکھ پہ زکوٰۃ دیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ کیوں انہی کا ہے؟ جی، اسی طرح وہ قیمت بالفعل کم ہو جاتی ہے، 5 کی جگہ اب 4 رہ گئی، صحیح، تو 4 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے، جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے۔ جس دن زکوٰۃ کا وقت پورا ہوگا اس دن دیکھا جائے گا کہ اب کیا ہو رہا ہے، ان کے بعد کیا کیا چیزیں ہیں، کتنی پراپرٹیز ہیں، اس کی کیا قیمت ہے، ٹوٹل میں سے زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک ویڈیو سوال چلائیے۔ مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے، ہمارے گھر کے اندر 4 افراد ہیں، ایک میری والدہ ہے، والد صاحب ہیں، ہم 2 بھائی ہیں، ہم تینوں کام کرتے ہیں۔ والد صاحب کی گورنمنٹ نوکری ہے، ان کی ہے 25,000 روپے تنخواہ، میری ہے 25,000 روپے تنخواہ، چھوٹے بھائی کی ہے 10,000 روپے تنخواہ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا فطرہ اور کتنا زکوٰۃ نکالا جائے گا؟ جی پوری فیملی پر زکوٰۃ ہوگی، فطرہ ہوگا کہ الگ الگ حساب کیا جائے گا؟ دیکھیں، اب زکوٰۃ اس مال پر ہوتی ہے، اب جیسے رقم کا انہوں نے کہا کہ یہ کماتے ہیں، ان کے والد صاحب کماتے ہیں، ان کے بھائی کماتے ہیں، تو جو کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو کما رہے ہیں بچ رہا ہے، سیونگ ہوتی ہے، اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ان کے پاس ضرورت سے زائد رقم، ٹھیک ہے، ضرورت سے زائد مراد ماہانہ اخراجات وغیرہ، گھریلو اخراجات جو ہوتے ہیں، کھانے پینے وغیرہ کے ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو رقم بچ جاتی ہے، تو ہر ایک اپنی اپنی ملکیت دیکھیں گے۔ یہ جو کما رہے ہیں، ان کے بھائی جو کما رہے ہیں وہ الگ دیکھیں گے، ان کے والد صاحب جو کما رہے ہیں وہ الگ دیکھیں گے، ان کی ملکیت میں کتنی رقم جمع ہو چکی ہے۔ اگر ان کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، صرف رقم ہی ہے، تو رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہونی چاہیے ضرورت سے زیادہ۔ اور فی زمانہ جو ہے، یعنی آج میں نے اخبار میں دیکھا تھا، تو پاکستان کی جو صرافہ مارکیٹ ہیں
اس میں فی تولہ چاندی جو ہے وہ 730 روپے چل رہا ہے، 20 سے 30 کے درمیان. جی جی. ٹھیک ہے. پچھلے ہفتے 20 سے اب 30 ہو گیا، تو اس صورت میں 38,325 روپے یہ نصاب بنتا ہے. ٹھیک. یہ خیر یہ دیکھ لیا جائے جس کا جب سال پورا ہوتا ہے اس حساب سے. اب کسی کے بعد اتنی رقم جمع ہو چکی ضرورت سے زائد اور اس پر سال گزر چکا، تو سال گزرنے پر جو ہے زکوٰۃ ہوگی. اب یہ بیچارے کما رہے ہیں سبھی، بعضوں کا ایسا ہوتا ہے گھر کے 10 افراد ہوتے ہیں کما رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بچتا کچھ نہیں ہے، سبھی خرچ ہو جاتے ہیں، اخراجات اتنے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اہل و عیال اتنے ہوتے ہیں، ان کے اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں. تو اگر تو کچھ نہیں بچ رہا تو ٹھیک ہے نہیں ہے، اور اگر بچتا ہے ضرورت سے زیادہ اور اتنی رقم نصاب کے برابر پہنچ جاتی ہے تو سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں. سونا چاندی میں تو ضرورت کا اعتبار نہیں، وہ تو اصل انہی پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے. ہاں اب ظاہر ہے سونا چاندی عمومی طور پہ گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی ملکیت میں ہوتا ہے، تو اگر تو وہ نصاب کے برابر ہے، یعنی اگر سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، اور اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، یعنی الگ الگ. اور اگر دونوں چیز ہیں تو دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو بنے گا اس حساب سے زکوٰۃ دیں گے. رقم کے حوالے سے اگر تھوڑا سا مزید آپ وضاحت چاہوں، جیسے مثال کے طور پر میری سیلری آج 40,000 روپیہ ہے اور میں 40,000 میرے پاس آتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے مہینے کے اخراجات ہیں، تو میں صاحب نصاب نہیں کہلاؤں گا صاحب نصاب اگرچہ 38,000 روپے نصاب بن رہا ہے. جی بالکل، بلکہ اس کے 50,000 بھی سیلری ہے، 60,000 بھی سیلری ٹھیک ہے. بعض لوگ بندے لاکھ بھی کما رہے ہوتے ہیں لیکن گھر کے اخراجات 60 70 80,000 روپے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ضرورت سے زائد رقم پر ہوتی ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اب ماہانہ جو ان کے اخراجات ہیں ضروری، وہ نکالنے کے بعد اب ان کے بعد جو رقم بچتی ہے وہ ہوتے ہوتے اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، پھر مثال کے طور 40,000 کما، آپ کی مثال لے لیتے ہیں، 40,000 کما رہا ہے اور 30,000 روپے اس کا خرچہ ہے، 10,000 بچتا ہے، بچ گیا، اور 10,000 اسی طرح ہر مہینے 10,000 بچ رہا ہے. ٹھیک ہے. 4 مہینے بعد ہو گئے 40,000 روپے، اور وہ اس کے پاس بھی ہیں، اس کے پاس ہیں. جی جی. اب وہ صاحب نصاب ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کا سال شروع ہوگا. صحیح. اب یہ یاد رکھے کہ میں صاحب نصاب کب ہوا تھا اسلامی تاریخ کے حساب سے، تو اگلے سال اسی تاریخ، اسی اسلامی تاریخ کو اب دیکھیں میرے پاس کتنی رقم ہے. ٹھیک ہے. سال کے شروع اور سال کے اینڈ میں صاحب نصاب ہونا شرط ہے. یعنی مثال کے طور پہ نصاب 40,000 ہے تو سال کے شروع میں بھی 40,000 ہو، آخر میں بھی. اب دوران سال کبھی یہ ہوتا ہے 40,000 سے کم ہو جاتا ہے، بالکل زیرو نہیں ہوتا، 40 سے 30 رہ گیا، پھر 20 رہ گیا، لیکن سال پورا ہونے پر وہی 40,000 ہے یا اس سے زائد ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی. اور اگر 40,000 تو ہو گئے تھے لیکن ضرورتاً کوئی چیز خرید لی انہوں نے، ٹھیک ہے، اب وہ ان کے بعد سارے ختم ہو گئے، تو اب ان کا وہ سال بھی ختم ہو گیا. ٹوٹ گیا. اب اسی طرح اب دوبارہ سے جب صاحب نصاب ہوں گے 40,000 52 تولہ چاندی کے برابر رقم آئے گی، اب یہ صاحب نصاب ہوں گے اور ان کا سال شروع ہوگا. ضرورت سے کیا مراد ہے؟ کھانا پینا، گھر کے بجلی کا بل وغیرہ سب چیزیں شامل ہوں گی، بچوں کی فیس وغیرہ جو بھی ایک نارمل جو اخراجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے شامل کیے جائیں گے. میسیجز اور بہت سارے آ چکے ہیں. روزے سے متعلق ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اگر کوئی بھولے سے کھا پی لے اور اس کے بعد کیا روزے دار کی طرح باقی رہنا چاہیے، یا اب یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور میں نے کھا لیا، اب جو مرضی کروں، کھاتا رہے سارا دن؟ بھولے سے کھانے سے روزے کے دوران اگر کوئی بھولے سے کھا پی لے، یعنی اسے یاد نہ رہا کہ میرا روزہ ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس پر لازم ہے کہ اب وہ روزہ دار کی طرح ہی گزارے. ظاہر ہے وہ روزہ دار ہی ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا بھولے سے کھانے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. رمضان شریف کی آمد ہے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سننے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بائک پہ جاتے ہوئے قرآن پاک سن سکتے ہیں؟ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور کان پہ لگا لیا. سن سکتے ہیں لیکن مشورہ یہ ہے کہ احتیاط ہی کریں. بعضوں کا توجہ ایک عمومی طور پہ جب سفر کے دوران سنا جاتا ہے تو توجہ رہتی نہیں ہے، اور ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ جب ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو اس طرح کی چیزیں نہ سنی جائیں. قانونی طور پہ بھی یہ ہوتا ہے، منع ہوتا ہے، وہ تو احتیاط کرنا بہتر ہے. شرعی طور پہ جائز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک ویڈیو سوال چلائیے. محمد ذاکر اتاری. حضور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمارا کاروبار ہے الیکٹرانکس کا، اس میں تقریباً 5 کروڑ روپے کی ہماری ارننگ ہے، جس میں انکمنگ بھی ہو رہی ہے، آؤٹ گوئنگ بھی ہو رہی ہے. ہم مال خرید بھی رہے ہیں، پیمنٹیں بھی دے رہے ہیں، کچھ کریڈٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کیش بھی ہوتا ہے. تو اس میں ہمارا زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟
جی 5 کروڑ روپے کی ارننگ ہے ان کی. اور جی جی دیکھیں ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب یہ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، جب ان کا سال پورا ہوتا ہے، اب دیکھیں کہ ان کے شاپ میں کتنا مال ہے ٹوٹل، اس کا ہی حساب لگائیں، اور جو لوگوں سے ابھی وصول کرنا ہے، جو کریڈٹ پہ انہوں نے دیا ہوتا ہے مال، بیچا ہوا ہوتا ہے، اس سے جو وصول کرنا ہے وہ بھی جمع کر لیں. پھر انہوں نے جو قرض لیا ہوا ہوتا ہے، کریڈٹ پہ مال لیا ہوا ہوتا ہے، اس کو مائنس کر دیں. ٹھیک ہے. مائنس کرنے کے بعد بقیہ جتنا مال وہ بچے گا اس میں سے زکوٰۃ نکال لیں. آسان یہ طریقہ ہے. یعنی جو انہوں نے کریڈٹ پہ مال لیا اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ مائنس کریں گے، باقی جو ان کے پاس مال ہے اس کی زکوٰۃ وہ نکالیں گے. ٹھیک. اچھا حضور ایک سوال، ویسے ایک شخص اسلامی بھائی ملے، وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ جتنا کماتا ہوں، اپنے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جو بھی، تو اس کا 2.5% روزانہ ہی میں الگ کر دیتا ہوں اور زکوٰۃ کے طور پہ دے دیتا ہوں. تو اب مزید انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آخر میں اور زکوٰۃ بھی دیتے کہ نہیں دیتے. اگر صرف وہ اسی پر اکتفا کرتے کہ ڈیلی کی اپنی کمائی جو بھی آمدن ہوئی 2.5% دے کے اور پورا سال یہ کرتے رہیں، تو کیا سال کے بعد مزید بھی اب ان کو اپنے مال کو چیک کرنا ہوگا کہ یہ ڈیلی کا نکالنا کافی ہوگا؟ دیکھیں ڈیلی کا نکالنا اس کا لیے کافی ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو. اچھا. اب جو صاحب نصاب ہے، نصاب بھی ہیں، کماتے ہیں، اگر تو وہ صاحب نصاب ہیں تو پھر تو ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ نکالنا فوراً لازم ہو جاتا ہے. اب وہ صاحب نصاب شخص جو ہے یہ چاہتا ہے میں دوران سال ہر مہینے کچھ نہ کچھ نکالتا رہوں، تو یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. جبکہ سال کے اینڈ تک وہ صاحب نصاب رہے. صحیح. تو اگر یہ نکالتے ہیں تو حساب تو انہیں پھر بھی کرنا ہوگا. سال کے اینڈ میں آپ دیکھیں مجھ پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں کتنی زکوٰۃ نکال چکا ہوں. کیونکہ یہ تو صرف ڈیلی کی آمدن کی نکال رہے ہیں، اور بھی تو اثاثے دیگر چیزیں ان کے پاس ہوں گی. اب جو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور جتنے نکال چکے ہیں تو جو کمی ہے اس کو وہ پورا کر لیں. صحیح. اور اگر وہ زیادہ نکال چکے ہیں تو اس کو اگلے سال بھی شامل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ایک سوال حضور آیا ہے، اب یہ موضوع سے تھوڑا بہت ملتا ہے لیکن چونکہ بات ہی ایسی اس لیے میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا نفلی صدقہ والدین کو دے سکتے ہیں؟ والدین کو صدقات تو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، بالکل. ٹھیک ہے. صدقہ واجبہ منع ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو صدقہ واجبہ ہے. زکوٰۃ، فطرہ، یہ بھی صدقہ واجبہ میں آتا ہے. کوئی منت مانی تھی صدقہ و خیرات کی، وہ بھی صدقہ واجبہ میں آ جاتا ہے. قسم کا کفارہ، روزوں کا فدیہ وغیرہ، تو یہ صدقہ واجبہ میں آتا ہے. یہ اپنی اولاد کو اور اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، نفلی صدقات دے سکتے ہیں. تو کیا والدین کی خدمت صدقات کے ذریعے کی جائے؟ یہ اصل جو میرا مقصود تھا کہ نہیں، وہ تو شرعی طور پر والدین کا نفقہ جو اولاد پر لازم ہے، اگر وہ صورت آ جاتی ہے کہ والدین محتاج ہیں، ٹھیک ہے، اولاد پر نفقہ لازم ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے وہ تو ان کو ویسی فریضہ ان کا سے اپنے دے گا، جو ہے وہ دیں گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. کے پیسے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ BC 16 لاکھ روپے بھر چکے ہیں اور اپنا اگلے مہینے کے اندر رمضان کے اندر BC آئے گی 24 لاکھ روپے کی، تو اس پہ زکوٰۃ پوری 24 لاکھ کی نکلے گی یا پھر 16 لاکھ سے نکلے گی؟ ایک سال تو بہرحال مطلب بھرتے کافی ٹائم تو ہو گیا اس رقم کو. 16 لاکھ بھر چکے ہیں، 24 ملیں گے. دیکھیں 24 لاکھ کی BC ہے اور 16 لاکھ بھر چکے ہیں. اب ان کی BC کھلتی ہے 24 لاکھ روپے، تو 16 لاکھ تو ان کے اپنے جو بھرے تھے وہ مل گئے، تو 16 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی، باقی 8 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہ تو مقروض ہو گئے نا 8 لاکھ وہ بعد میں ابھی اور اب انہوں نے 8 لاکھ ادا کرنے ہیں قسطوں کی صورت میں، تو وہ اس صورت میں 16 لاکھ پہ زکوٰۃ ادا کریں گے. تو یہ فارمولہ ہر اس کے لیے رہے گا جب بھی BC کھلے. BC کھلنے کے بعد جتنی بقایا BC باقی ہیں وہ تو قرض ہو جاتی، وہ مائنس کر کے بقیہ میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جبکہ وہ نصاب کی مالیت ہو. تو یہ BC پر زکوٰۃ BC ملنے پر ہی لازم ہوگی، نکالنا اسی صورت میں لازم ہوگا، پہلے ادائیگی لازم نہیں. جی، کیونکہ BC پہ جو رقم ڈالی جاتی ہے وہ قرض والی صورت ہے. جیسے ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، ٹھیک تو جس کو ہم نے قرض دیا ہے تو اس رقم پہ سال و سال زکوٰۃ تو واجب ہوتی رہے گی. صحیح. نکالنا جب واجب ہوتا ہے جب نصاب کا 5واں حصہ اسے مل جائے. ٹھیک ہے نا. اب وہ رقم مل جائے تو اب نکالنا لازم ہے. تو اس لیے اب BC کھلنے میں ٹائم ہے، تو اس لیے ہم مشورہ دیتے ہیں سال بسال اس کی بھی زکوٰۃ نکالتے رہیں تاکہ پریشانی ٹھیک ہے، ایک ساتھ نکالنا مسئلہ ہو سکتا ہے. جی ایک اور کال چلائیے گا.
حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ بعض ایک اسلامی بہن کی مثال کے طور پر شادی ہوتی ہے تو ان کے پاس 2 تولے سونا ہے اور گھر کے برتن ہوتے ہیں جو جہیز میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ جو جوتیاں ہوتی ہیں مثال کے طور پہ 8-9 جوڑے جوتیاں ہیں، اور اس کے علاوہ بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو پہنے نہیں جاتے، شادی کے دنوں میں ہی پہنے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ریشمی کے جو قیمتی سوٹ ہوتے ہیں، اور دیگر اس طرح جیولری وغیرہ جو ہوتی ہے آرٹیفیشل، تو اگر سارے ملائے جائیں تو ان کی رقم اچھی خاصی بن جاتی ہے، اور برتن بھی استعمال میں نہیں آتے، تو کیا ان سب صورتوں میں ان کو جمع کر زکوٰۃ کا حساب لگانا ہوگا؟ دیکھیں انہوں نے سونا چاندی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں کسی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کسی پر نہیں، حالانکہ بہت قیمتی ہیں اور بہت کم استعمال ہوتی جی ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں زکوٰۃ مال نامی پر لازم ہوتی ہے، ضرورت سے زائد جو مال ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اگرچہ استعمال نہیں ہو رہا، کسی کے پاس بیش قیمت کپڑے ہوں چاہے استعمال نہ ہوتے ہوں، ضرورت سے زائد سامان ہو، برتن ہو، سال استعمال نہ ہوتے ہوں، تو ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ زکوٰۃ جب ہوتی ہے جب کسی نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، لیکن کسی کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہوں نا تو پھر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یار اس کے پاس ضرورت سے زیادہ یہ چیزیں تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو وہ غنی شمار ہوتا ہے، اب اسے زکوٰۃ دے نہیں سکتے اگرچہ اس پر لازم نہیں ہے، اگرچہ اس پہ لازم نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اب خاتون کی شادی ہے، 2 تولہ سونا ان کے پاس ہے، دیگر سامان بھی ہے، تو دیگر سامان کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر تو صرف ان کے پاس سونا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، کچھ سے مراد نہ چاندی ہے نہ رقم ہے ضرورت سے زائد، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ 2 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، صرف 2 تولے پر نہیں ہوگی۔ اور اگر 2 تولہ سونے کے ساتھ ان کے پاس چاہے چاندی ہو، چاہے چاندی کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، یا ضرورت سے زیادہ کچھ رقم بھی ہو، اس پر سال گزر جائے، تو اب اس سونے اس رقم پر زکوٰۃ بھلے جی اس پر بھی وہ ملا کر دیکھیں گے کیونکہ چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی۔ باقی جو چیزیں انہوں نے جہیز کے کپڑے سامان وغیرہ یہ چیزیں گنوائی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ جو چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں، انہوں نے کہا کہ برتن استعمال نہیں ہوتے، تو ایسے ہو جاتے ہیں دعوتوں میں، کپڑے بھی پہن نہیں لیتے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے استعمال کی، جیسے ڈیکوریشن پیس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی شادیوں میں گفٹس ملتے ہیں، تو کیا یہ بھی شمار کے دیں گے یا یہ بھی کپڑوں کی طرح ہی؟ یہ اسی طرح ہی ہے، گھریلو جو بھی اس طرح کی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں چاہے بھی استعمال نہ ہو رہی ہوں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں، جب دینی ہوگی تو اس وقت ان چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں جس شخص کو دیکھیں گے کہ اس کے پاس ضرورت سے اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر اسے یعنی زکوٰۃ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مالی طور پر کمزور ہے، اگر اس طرح کا مال لگتا ہے اور اس کی مالیت نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اب ہم کہیں گے کہ یہ صاحب نصاب تو نہیں کہیں گے اس کو، مطلب وہ غنی شمار ہوگا، اب اس کو ٹھیک ہے، مستحق زکوٰۃ نہیں کہلائے گا۔ یہ ایک ویڈیو سوال چلائیے۔ آج کل کاروباری معاملات کے اندر ہر بندہ ایک دوسرے کو قرض دیتا ہے، ادھار دیتا ہے، تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہر بندہ اپنی اپنی وسعت کے حساب سے زکوٰۃ نکالتا ہے، تو کیا کسی بندے پہ میرے پیسے نکلتے ہیں اور وہ پیسے نہیں دے پاتا تو کیا میں اس کو زکوٰۃ کی مد میں معاف کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے مجھے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے۔ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ اب کسی کو قرض دیا ہے، اب ظاہر ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا، چاہتے ہیں یار اس کو معاف کر دیں اور وہ رقم زکوٰۃ میں ادا ہو جائے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اچھا، زکوٰۃ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جس کو آپ نے قرض دیا ہے اور وہ رقم اس کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، جو رقم دی تھی، اور وہ مستحق ہے تو پھر تو زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن اب وہ خرچ کر چکا ہے تو اب وہ زکوٰۃ میں اس طرح معاف کرنے سے زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگی۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر واقعی وہ مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ کی نیت سے پیسے دے دے، ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب اس سے مطالبہ کرے یار میں نے جو تمہیں قرض دیا تھا مجھے واپسی دے دو، تو اس طرح اسے قرض بھی مل جائے گا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو بتانا ضروری ہوگا کہ آپ کو زکوٰۃ کے لیے دیا جا رہا ہے؟ نہیں، ویسے بھی کوئی ویسے نیت کر لے، کسی طور پہ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور کے ذریعے دلوا دے، یوں بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ جس کو دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا، دینے والے کی نیت لیکن ڈائریکٹ معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں، اس طرح معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، ویسے تو نارمل ہے لیکن الفاظ کی وجہ سے اسپیشل ہو جاتا ہے کہ کیا بیوہ جس کے بعد 2 تولے سونا ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ یعنی یوں بھی سمجھا جاتا ہے یہ تو بیوہ ہے، اگرچہ اس کے پاس مال بھی ہے، تو کیا اس بیوہ ہونے سے زکوٰۃ منع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، بیوہ کئی بیوہیں ایسی ہوتی ہیں جن پر خود زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بعد تمال ہوتا ہے۔ جی جی، اگر تو اس بیوہ عورت کے پاس یا کسی بھی عورت کے پاس
صرف 2 تولہ سونا ہے اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ چاندی ہے نہ رقم, تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, زکوٰۃ اسی صورت میں ہوگی, 7.5 تولے سے کم سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ اسی صورت میں ہوگی جب اور بھی مال ہو, یعنی چاندی ہو یا ضرورت سے زیادہ رقم ہو, ان کو ملا کر چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہو تو پھر زکوٰۃ ہوگی, ورنہ نہیں. ٹھیک, ان بیوہ ہونا یا اس طرح کی مجبور ہونا ان چیزوں سے مال کا اعتبار ہے. جی مال کا اعتبار ہے. اب مثال کے طور پر 38,000 روپیہ اگرچہ ویسے نہیں ہوتا عام آدمی کو, سونے کی صورت میں چاندی کی صورت میں آ جاتا ہے, مالی طور پر وہ ویسے ہی کمزور ہے کہ 3800 روپے بھی شاید نہ کماتا ہو یا نہ کماتی ہو, تو اب وہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, کیا کرے؟ یعنی زکوٰۃ کہاں سے؟ یہ چلے سونا تو اس کو جہیز میں مل گیا, کسی بھی طریقے سے آ گیا اس کے پاس, کیا کرے زکوٰۃ ادا کی؟ لیکن جس پر زکوٰۃ فرض ہے, اب ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اپنی چیز بیچ کے, سونا بیچ کے زکوٰۃ ادا کرے یا قرض لے کے زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ تو بہر صورت ہی ادا کرنی ہوگی, معاف نہیں ہوگی, ادا کرنی ہوگی. تاخیر کا گناہ بھی ہوگا جو بھی ہے. تو ایسے تمام حضرات کے جن کے پاس مال موجود ہے, اور جو مفتی صاحب نے اس کی مقدار بیان فرمائی ہے اور بار بار فرمائی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اور کئی ایسے ہوں گے کہ شاید زکوٰۃ لیتے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان پر زکوٰۃ ہوتی ہو, لازم ہوتی ہو, تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی. اچھا, اس کی وضاحت کر دوں. آپ نے بیوہ عورت کو کہا ٹھیک ہے, اس کے پاس صرف 2 تولہ سونا ہے, ٹھیک ہے, اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے, لیکن اس عورت کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے بیوہ عورت کو, کہ جس کے بعد 2 تولہ سونا ہو تو قیمت تن تو 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہے, صحیح, تو ایسی عورت کو زکوٰۃ دے نہیں سکیں گے. حضور اب یہ بظاہر یہ مجبور فرد ہے معاشرے کا نا, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اگرچہ سونا گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن وہ اس نے مشکل وقت کے لیے سنبھال لیا, لیکن گھر کا گزارا نہیں ہوتا اور غریب اور مجبور کہلاتا ہے, اور لیکن یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے تھے, لیکن دینے والے نے اس چیز کو دیکھا اور زکوٰۃ دے دی کہ یہ, تو کیا ان لوگوں کے دینے والے کو اگر یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس سونا وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, اس نے مستحق جانا, مستحق سمجھا, تو مستحق سمجھ کے زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگرچہ زکوٰۃ دینے کے بعد اس کو ظاہر اس کے پاس سونا بھی تھا, ٹھیک ہے, لیکن دیتے وقت اس نے مستحق سمجھ کر ہی دیا تھا, تو اس دینے والے کی زکوٰۃ ہو جائے گی. پوچھنا لازم ہے اس کو, ایک چیز سونا معلومات کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, جس کو دے رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے تو نہیں دینا, تحری کرنی پڑے گی, سوچو بچار کرنا پڑے گا. مانگنے والے آ جاتے ہیں بازاروں پہ, دکانوں پر لائنوں میں لگے ہوتے ہیں, اور ان کو لوگ دے رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے نام پر. اس طرح کے جو پیشہ ور ہوتے ہیں انہیں دینے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, تو عمومی طور پہ انہوں نے اپنا پیشہ وہ سال جیسے کئی لوگ زکوٰۃ کی مد میں راشن بنواتے ہیں, اس کے پورے پیکٹ بنتے ہیں, لائن لگتی ہے اور زکوٰۃ کے نام پر دیے جاتے ہیں, تو کیا یہ دیکھیں اگر واقعی ان کو سمجھ رہے, اب دیتے وقت تحری کرے دینے والا نا, سوچو بچار کرے, یا جس کو میں دے رہا ہوں اس کا آگے ملازم ہی دے رہا ہے, وہ کیا کرے, اس کو بھی, یعنی اس کو بھی پابند کرے, اپنے ملازم کو بھی بھائی دیکھ بھال کے دینا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو بھی مسلمان جو ہے شریف فقیر مستحق زکوٰۃ ہو, آپ نے اس کو ہی دینا ہے, ٹھیک ہے, تو اپنے طور پہ جتنا ہو سکتا ہے معلومات کر کے دیتا رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک کال چلائے گا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی عورت جس کا شوہر بیمار ہو اور وہ کبھی کبھار کام پہ جاتا ہو اور ان کے گھر کے بچے ہوں, تو کیا اس عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, عورت کا شوہر بیمار ہو, کبھی کبھی کام پہ جاتا ہو, تو بیمار نہ بھی ہو, روزانہ کام پہ جاتا ہو, تو اس سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ مستحق ہو. تو یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی, ٹھیک ہے, کہ یہ عورت بیوہ ہے, اس کا شوہر کماتا ہے یا نہیں کماتا, یہ چیزیں نہیں. جس مرد یا جس عورت کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, یہ دیکھا جائے گا اس کی ملکیت میں کیا کیا چیزیں ہیں. اگر اس کے پاس نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ نصاب کے برابر رقم ہے اور کچھ نہیں ہے, تو ایسی عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اگرچہ اس کا شوہر کماتا ہو, بیمار نہ بھی ہو, ٹھیک ہے نا. تو اصل یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس کا شوہر بیمار ہے یا فلاں عورت بیوہ ہے یا گھر میں کوئی کمانے والا ہے یا نہیں. بعض اوقات نہیں ہوتے, لیکن آپ نے جو مثال دی سونا ہوتا ہے, جی جی, تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ دے نہیں سکیں گے. سونا بھی نہیں, لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے کہا کہ وہ ضرورت سے زائد, جس طرح سائل نے سوال کیا تھا کہ ایسی چیزیں جو استعمال میں آتی نہیں ہے, ڈیکوریشن وغیرہ جو سال جو نہیں ہوتے, ضرورت سے زائد ہوتے ہیں, تو ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو نہیں دے سکتے. تو لہذا جنہوں نے سوال پوچھا ہے, تو وہ جس کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں جس عورت کو, تو ان کے اندر یہ چیزیں دیکھیں کہ ان کی ملکیت میں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں اور وہ سید ہاشمی بھی نہیں ہے, تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے, اگر میرے پاس 15 سے 20 لاکھ روپے کی مالیت ہے, تو اس کے اوپر میری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟
15 سے 20 کوئی ایکوریٹ نہیں بتایا انہوں نے. دیکھیں کسی کے پاس اتنی رقم ہے ضرورت سے زائد تو اس پہ تو زکوٰۃ ہوگی. تو آسان فارمولہ اس کا یہ ہے کہ لاکھ پہ 2500 روپے زکوٰۃ ہوتے ہیں. تو کل رقم کو وہ کتنی جو ان کے پاس ہے ضرورت سے زائد اس کا 2.5%، اس کا 2.5% نکال لیں. اس کا یہ طریقہ کار ہے کل رقم کو 40 سے تقسیم کر دیں، 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو زکوٰۃ نکل آئے گی. 2.5% 40 یہ 40واں حصہ کہلاتا ہو جاتی ہے کہ یار وہ 2.5% ہوتی ہے، 40 کہہ رہا ہوں فیصد سمجھ لیتے ہیں اس کو. تو یہ تھوڑا وضاحت 40واں حصہ جو 2.5% ہی ہوتا ہے. اچھا تو 40 سے اس کو ڈیوائڈ کریں گے اور 2.5% ہی کہلائے گا. 40 40 80 اور 20 یہ 2.5% ہی بنے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. صاحب نصاب کا مجھے نہیں علم ہو رہا کہ میں کیسے ہوں، کیونکہ میرے پاس جو سیلری ہے وہ ہے 40,000. باقی اس کے علاوہ تو کوئی نہ تو رقم جمع ہے، نہ تو کوئی سونا چاندی ہے کس طرح کا کوئی. باقی گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پہ فریج ہے، موٹر سائیکل ہے، ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا کیا ہوگا نظام؟ کیا نظام ہوگا؟ دیکھیں اس کا یہ ہوگا کہ ان کے بعد کہا کہ میرے پاس سونا چاندی کچھ نہیں ہے، گھریلو چیزیں ہیں. تو گھریلو چیزوں پر تو میں نے کہا کہ اگرچہ ضرورت سے زائد بھی ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب یہ کما رہے ہیں، جو کما رہے خرچ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے. اگر وہ سیو ہو رہا ہے یعنی بچ جاتا ہے ضرورت سے زیادہ رقم اور وہ سیو ہوتی رہتی ہے، انہوں نے کوئی بیسیاں وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں، تو اگر ان یہ ضرورت سے زیادہ رقم نصاب کے برابر پہنچے گی جس دن، اس دن ان کا سال شروع ہوگا، وہ صاحب نصاب کہلائے گا. اور اگلے سال بھی وہ صاحب نصاب رہتا ہے سال پورا ہونے پر، تو پھر زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ میسیجز ہیں، اس کے جوابات آپ نے دے دیے کہ مستحق کے زکوٰۃ کا پتہ کیسے چلایا جائے گا. جی کال چلائیے گا. میرے پاس جو رقم ہے 10 لاکھ بجٹ میں اور 7 لاکھ میں نے ادھار دیا ہوا ہے. تو ایک بچی بھی میری رہتی ہے شادی کرنے کے لیے، تو میری زکوٰۃ بنتی ہے اور کتنی بنتی ہے؟ بچی کے بھی ابھی جی زکوٰۃ بنتی 10 لاکھ ہیں، 7 لاکھ لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے تو زکوٰۃ تو بنے گی. بچی کی شادی بھی تو ہے نا حضرت. جی جی. اگرچہ شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہوں، اب کسی کے پاس مکان نہیں ہے، مکان خریدنے کے لیے بھی پیسے رکھے ہوئے ہوں، سال پورا ہو چکا ہے، سال کی ادائیگی کا وقت آ گیا، تو اب ٹوٹل رقم میں سے زکوٰۃ ہوگی. اگرچہ عنقریب بچی کی شادی میں لگائیں گے یا ضروریات پہ خرچ کریں گے تو سال پورا ہونے پر اس رقم پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. تو لہٰذا یہ بھی وہی حساب کر لیں، کل رقم کو جو ان کے پاس ہے اور جو لوگوں کو 7 لاکھ روپے قرض دیا ہوا ہے ان کی بھی زکوٰۃ نکال لیں. اچھا حضور، بہت زیادہ رقم تھی اس کے پاس، 10 لاکھ تھے مثال کے طور پر، حج فرض تھا، حج پر نہیں جا سکا یا نہیں جاتا، تو کیا یہ مائنس کر لیجیے کہ اتنی رقم اس کی حج کے لیے اور اس کے بقیہ پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں، یا موجودہ کل مال میں سے ہی زکوٰۃ ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ابھی بھی لوگوں نے جمع کروائے ہوئے پیسے اور گورنمنٹ پیکج میں ابھی ملے نہیں کئیوں کو یا ملیں گے، تو کیا ان کا کیا کیا جائے گا؟ وہ زکوٰۃ میں دیکھیں جن کا نام آ گیا، ٹھیک ہے، ان سال پورا ہونے سے پہلے رقم جمع کروا دی، قرآن اندازی میں ان کا نام آ گیا، تو ٹھیک ہے، اس رقم پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور جن کا نام نہیں آیا صحیح، تو ظاہر ہے ان کی زکوٰۃ ہوگی، اس رقم سے زکوٰۃ، وہ رقم ظاہر مل جائیں گے، وہ اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں. اچھا جن کا آ گیا ہے تو وہ اب ان کے اور بھی اخراجات ہونے، وہاں جائیں گے، راستے کا کھانا پینا جو بھی، تو کیا اس کی رقم بھی محفوظ رکھیں ہوئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے یا وہ بعد میں زکوٰۃ دیں گے؟ وہ ان کی زکوٰۃ دی جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائے گا. صاحب پہ یہ پوچھنا تھا کہ جو عشر ہوتا ہے وہ گندم کا جو عشر ہوتا ہے، وہ گندم کے دانے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ ہوتی ہے توری پر بھی عشر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس بارے میں معلومات کرنی تھی. بھوسے پر توڑی جس کو کہتے ہیں. جی جی، کیونکہ گندم سے جو مقصود ہوتا ہے. پہلے ان کا یہ بھی ایک جملہ تھا، سنا ہے کہ گندم پر عشر ہوتا ہے، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ بھوسے کے مقابلے میں گندم، اور ایک ہوتا ہی گندم پر ہے، تو یہ بھی وضاحت فرما دیجیے گا. جیسے گندم پر، اسی طرح جو بھی چیزیں جس سے زمین سے منافع مقصود ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور گندم میں دانے ہی مقصود ہوتے ہیں، بھوسا مقصود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو گندم کے دانوں پر ہی زکوٰۃ ہوگی، بھوسے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی عشر نہیں ہوگا. جو بھوسے کا کاروبار کر رہا ہے، جو خرید کر لے کر جا رہا ہے بھوسا، وہ الگ چیز ہوگی، مال تجارت آ گیا. اسی طرح جو گندم خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، تجارت کی طور پر، تو وہ تجارت کے طور پر عشر ہے، یہ عشر کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس نے گندم الگ کی، اس پہ عشر ادا کیا اور اس کو جو بھی کیا اور بھوسے کو بیچ دیا، اب اس پر بھی اس بھوسے کی مالیت کی رقم پر آ جائے گی.
یوں کر کے ہے، لیکن عشر کے اعتبار سے بوسے پر کچھ نہیں، اور بقیہ بہت ساری چیزوں پر عشر ہوتا ہے۔ اور عشر کے احکام الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس میں متعدد چیزیں گنوائی گئی ہیں، ہو سکتا ہے وہی ہوں اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زائد ہوں، تو اتنی ساری چیزیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن کن فصلوں پر، کن پھلوں پر، کن سبزیوں پر عشر ادا کیا جائے گا، کیسے ادا کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی مجلس عشر و اطراف گاؤں بھی موجود ہے جو عشر وصول کرتی ہے اور دیہات میں جا کر مدنی کام بھی کرتی ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 100 سے زائد شعبہ جات کے اندر دین کا کام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی زکوٰۃ اور دیگر عطیات بھی وصول کرتی ہے، تو مبارک ایام آ رہے ہیں، ان دنوں میں مسلمان کثرت کے ساتھ صدقات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اپنے صدقات اور زکوٰۃ کے اندر دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیے گا، اور جتنا ہو سکے دعوت اسلامی کی اس سلسلے میں آپ تعاون فرمائیے۔ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ ہونا پڑا تھا، انہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی 1 سال کی، ابھی اگلا سال پورا نہیں ہوا تو وہ سونا اس نے بیچ کر وہ اور چیز خرید لی، اب جنس چینج ہو گئی ہے، آیا کہ اگلے سال اسی ڈیٹ کے مطابق اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کے کیا ایڈوانس؟ جی انہوں نے سونا کہہ رہے ہیں سونے کی زکوٰۃ ادا کر لی تھی، اب اگلے سال پورا ہونے سے پہلے کوئی اور چیز خرید لی سونے کو بیچ کر۔ اب سونے کو بیچ کر کوئی یہ چیز خریدے، اب اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی وہ چیز کیا ہے۔ اگر اپنے استعمال کے لیے کوئی چیز خریدی ہے، سونا چاندی کے علاوہ کوئی چیز خریدی ہے، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سونا بیچ کر کوئی ایسی چیز خریدی ہے اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، تو پھر تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یعنی اب سونے پر تو زکوٰۃ نہ رہی، سونا تو ختم ہو گیا کہ وہ بیچ چکے ہیں، اس کی جگہ کوئی چیز خرید چکے ہیں۔ اب جو چیز خریدی ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تو وہ اس نیت سے کوئی چیز خریدے کہ ہم اس کو بیچوں گا، پھر تو زکوٰۃ ہوگی۔ اپنے استعمال کے لیے سونا چاندی کے علاوہ کوئی چیز خریدی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا یہ تو ایک اگلے سال میں چلے گا نا، پچھلے پر آ جائیں کہ اس سال میں نے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی سونے کی، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے ہی سونا بیچ دیا یا ختم ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، تو وہ جو دی تھی زکوٰۃ وہ کیا کہلائے گی؟ زکوٰۃ کہلائے گی، نفل ہو جائے گا؟ وہ نفل ہو جائے گی۔ ایک شخص صاحب نصاب تو تھا، اس نے زکوٰۃ دے دی، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے وہ مال ختم ہو گیا، صاحب نصاب نہ رہا، تو جو اس نے زکوٰۃ دی ہے وہ نفل ہو جائے گی۔ اور اب دوبارہ صاحب نصاب ہوتا ہے تو پچھلی کاؤنٹ نہیں ہوگی، اس کی نئی وہ شمار نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مال میں برکت کی دعا کی جائے۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کی دسمبر میں ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی 3 یتیم بچیاں پیچھے ہیں، بھتیجیاں میری، تو ان کے حوالے سے زکوٰۃ کا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں انہیں زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں، اور ان کی بچیوں کے نام حصے میں پراپرٹی بھی 7 سے 70 لاکھ روپے کی آتی ہے، اس کے علاوہ 25 سے 30 ہزار کرایہ بھی انہیں آتا ہے، تو اس حوالے سے حضور رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں اگر تو انہوں نے جو سوال کیا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، 3 یتیم بچیاں ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں ان کے نام پراپرٹی بھی ہیں، 70 ہزار جو ہے وہ کرایہ بھی آتا ہے، اس طرح کر کے انہوں نے 30 ہزار کرایہ آتا ہے، 70 لاکھ پراپرٹیز ہے، تو ایسی صورت میں انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی ملکیت میں تو اب ظاہر پراپرٹیز ہیں، کسی کی ملکیت آپ یہ سمجھیں، کسی کے پاس ایک تو حاجت کا ایک مکان حاجت کا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ مکان ہو، پلاٹ ہوں، زمین ہو، تو وہ غنی شمار ہوتا ہے، اب اسے زکوٰۃ دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ بھی انہوں نے کہا کہ والد صاحب کا انتقال ہوا بچیوں کی، اب انہوں نے ترکے میں اتنا چھوڑا، اتنی پراپرٹیز چھوڑی ہیں، تو اس صورت میں جو ہے انہیں زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج اپنے دارالفتاح علیہ سنت سلسلے میں زکوٰۃ سے متعلق الحمدللہ احکام سنے۔ انشاءاللہ عز و جل اب پیر کے دن دوبارہ دارالفتاح علیہ سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور پیر کے دن رسم و رواج سے متعلق موضوعات شامل سلسلہ ہوتے ہیں، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ اور آج الحمدللہ ہفتہ ہے، اور ہر ہفتے کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عالمی مدنی مرکز میں عشاء کی نماز ادا
ادا کی جائے گی، اور کم و بیش 9:30 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہو جائے گا۔ اس کو دیکھنے کی نیت فرمائیے، جن سے ممکن ہو سکے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لے کر آئیے، انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔